امیر المؤمنین سید المسلمین امام المتقین یعصوب الدین مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کائنات کی وہ عظیم و جلیل اور منفرد شخصیت ہیں جن کی عظمت، رفعت، جامعیت، آفاقیت اور ہماگیری کے اپنے بیگانے دوست دشمن سب معترف ہیں، اور کسی کو ان کے اعلیٰ امتیازات اور عرفہ مناقب سے انکار نہیں ہے۔ سامعین، وہ عرب کے ممتاز ترین قبیلے قریش کے ایک معزز ترین خاندان بنو ہاشم کے عظیم و جلیل فرد تھے۔ ان کے والد حضرت ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم مکہ مکرمہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے نگران تھے۔ وہ 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کو حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کے بطن سے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیوں میں آنکھیں کھولیں، رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضاؤں میں پرورش پائی اور سفر و حضر میں پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان محبت و شفقت سے بہرہ ور ہوتے ہوئے صفائے طینت و کمال تربیت کے نتیجے میں اوج و عروج کے اس نقطۂ بلند تک پہنچے کہ محو پرویں ان کے گرد راہ ہو کر رہ گئے۔ سامعین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 10 سال کی عمر میں اپنے چچا زاد بھائی اور شفیق مربی حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان نبوت اور رسالت سنتے ہی ایمان کا اقرار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں شریک ہو کر حق پسندی اور حق پرستی کا ثبوت دیا۔ دعوت ذوالعشیر میں انہوں نے کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کا وعدہ فرمایا، اور کٹھن سے کٹھن مرحلوں میں اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے۔ مکہ کی پرآشوب زندگی میں جبکہ کفار کی طرف سے دل آزاری اور ایذا رسانی حد سے بڑھ گئی تھی، اور پہاڑ کی ایک گھاٹی شیب ابی طالب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں رہی تھی، وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینہ سپر رہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی علیحدگی گوارا نہ فرمائی۔ سامعین، انہیں ہارون محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ سامعین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے شب ہجرت حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر اسلام کی قسمت بیدار فرمائی۔ جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 اور کفار بے شمار تھے، مگر انہوں نے کمال جرت و شجاعت سے بڑے بڑے مشرکین کو واصل جہنم کیا۔ غزوہ احد میں نازک صورتحال کے باوجود ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ خندق میں عمر بن عبد ود جیسے کل کفر کو فنار کیا اور کل ایمان کے لقب سے ملقب ہوئے۔ سامعین، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی آج کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ علم لدنی سے مزین تھے اور دنیا کے تمام علوم میں مہارت تامہ کے حامل تھے۔ ان کے علوم کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم و حکمت کے 10 درجوں میں سے 9 علی کو ملے اور 10ویں میں تمام دنیا کے علماء شامل ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح علم عطا کیا جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو دانا کھلاتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو قبل اس سے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں۔
सामीन वो ये भी फरमाते थे कि अल्लाह की कसम मुझे मालूम है कि कुरान करीम की कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई, कौन सी खुशकी में, कौन सी तरी में, कौन सी दिन में और कौन सी रात में नाजिल हुई। खाना काबा में विलादत और मस्जिद में शहादत की अजमत का मेयार गोया उनकी ज़ाते गिरामी कदर पर शुरू होकर उन्हीं की ज़ाते आला सिफात पर इख्तिताम पजीर हो गया। अल्लाह शाहिद है कि इस वसी आसमान ने आज तक हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहहू जैसा आलिम, आरिफ, मुफक्कर, वली, मुत्तकी, सखी, बहादुर और शुजा नहीं देखा। अली नाम ही अजमतों की अमान है। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का जो सर्टिफिकेट इनको अता फरमाया और किसी को अता नहीं फरमाया। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब अगर किसी को इल्म के शहर तक पहुँचना होगा तो दरवाजे ही के रास्ते से जाएगा, और अगर दीवार फलांगने की कोशिश की तो चोर गर्दाना जाएगा। वो इल्म मार्फत का वो समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। अगर उनके इल्म इरफान का मुशाहिदा करना हो तो नहजुल बलागा का मुतालिया करना चाहिए।